بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم سامعین و پردہ نشین خواتین، جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو اشتہار کے ذریعے سے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے. بلا کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ کی کیا اہمیت ہے، آپ کی کیا فضیلتیں ہیں، آپ کی کیا خصوصیات ہیں،
یہ سب بتا دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے شعراء کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی تعریف میں نعت گوئی کرتے ہیں، اشعار کہتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی تعریف کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو آپ اندازہ کیجئے اور غور کیجئے پھر ان کی شعر و شاعری اور ان کی نعت گوئی کس طریقے کی ہوتی۔ ایک ایسا شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، آپ کے ساتھ میں رہا ہو، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزارا ہو، اور وہی شخص آپ کی شان میں شعر بھی کہے، آپ کی شان میں اشعار بھی پڑھے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے شعر کس طریقے کے ہوں گے۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں دنیا جن کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ 120 سال کی عمر پائی، مورخین لکھتے ہیں 60 سال کی عمر زمانہ جاہلیت میں، اور 60 سال کی عمر اسلام لانے کے بعد۔ اور یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے لیے مسجد میں منبر رکھوایا اور کہا کہ حسان اس پر بیٹھو اور میرے خلاف جو یہودی، جو عیسائی، مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام میرے خلاف میری شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، تم اس کا جواب دو، اللہ رب العالمین جبریل امین کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ انہوں نے بہت سارے شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے، ان میں سے 2-3 شعروں کا تذکرہ کرتا ہوں اور اپنی بات کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی 2-3 شعر کے ذریعے سے شروع کرتا ہوں۔ پھر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کی کیا اہمیت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور شعر ہے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بہت مشہور شعر ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے
آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. عربی زبان کے اندر حسن کے معنی خوبصورت، اسی سے حسین بنا ہے. کسی خوبصورت آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں کتنا حسین و جمیل ہے. اور احسن کے معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت. جیسے عربی زبان کے اندر کبیر کے معنی ہوتا ہے بڑا، اور اکبر کے معنی ہوتا ہے سب سے بڑا. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو کہا وَأَحْسَن، سب سے زیادہ خوبصورت ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور میری آنکھیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو کیسے دیکھتی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہر عیب سے پاک و صاف، اس طریقے سے نقص سے پیدا کیا گیا، ہر عیب اور نقص سے اس طریقے سے پاک و صاف پیدا کیا گیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین سے کہہ رہے تھے اے میرے پروردگار مجھے اس طریقے سے بنا، مجھے اس طریقے سے بنا، اور اللہ رب العالمین آپ کو ویسے ہی بناتا چلا گیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ اللہ رب العالمین سے آپ کہتے جا رہے تھے اے اللہ مجھے اس طریقے سے بنا، اس طریقے سے بنا، اور اللہ رب العالمین ویسے ہی آپ کو بناتا چلا جا رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں، شکل و صورت بہت اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، لیکن چہرہ یا اس کا کلر، کہیں کلر کی کمی آ گئی، کہیں کلر اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا دے دیا، لیکن نقش جو انسان کا نقشہ ہوتا ہے، جو بناوٹ ہوتی ہے، وہ اچھا نہیں معلوم پڑ رہا ہے. کسی کے اندر کسی چیز کی کمی آ گئی، کسی میں کوئی کمی آ گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العالمین سے کہتے جا رہے تھے اے اللہ مجھے ایسا بنا، مجھے ایسا بنا، اور اللہ رب العالمین آپ کو ویسا ہی بناتا چلا جا رہا تھا. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے سارے نبیوں کا تذکرہ کیا جن جن سے ملاقات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا. اور مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اعطی شطر الحسن، میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مجھے وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو خوبصورتی دی ہے، آدھی خوبصورتی نے ساری دنیا کو بنا دیا اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے دے دی. اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اور یہی وجہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے سے نکلے اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ جب ان کے سامنے سے نکلو، اور جب وہ ان کے سامنے سے نکلے اور چہرے کو جب ان کے دیکھا، مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں پھل پکڑا دیا گیا اور ایک ہاتھ کے اندر چھری یا چاقو دے دیا گیا اور کہا جب یوسف علیہ السلام سامنے سے نکلے اسی وقت اعلان ہوا کہ تم اپنے پھلوں کو کاٹو. قرآن کے الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر. اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہو پایا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں یا ہم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھلوں کو کاٹ رہے ہیں. اتنے خوبصورت یوسف علیہ السلام.
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی اے لوگوں، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اور اللہ کی قسم اگر وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجوں کو کاٹ ڈالتی۔ اتنی خوبصورتی اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میری آنکھیں کیسے دیکھتی، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور شعر ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کو بھی اسی کے ساتھ میں ملا کر دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں ملا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ میں آپ کے نام کو ملا لیا ہے، اور وہ اس طریقے سے اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب 5 وقت میں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ میں اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ مؤذن کسی بھی بستی کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، چھوٹی سی مسجد کا مؤذن ہو یا کسی جامع مسجد کا مؤذن ہو، کسی بڑی مسجد کا مؤذن ہو، اور کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، اگر وہ اذان دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو ساتھ میں اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اور اگر کسی وقت میں مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا اور اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دیا تو عالموں کی بات چھوڑو، حافظوں کی بات چھوڑو، بڑے لوگوں کی بات چھوڑو، ایک چھوٹا سا بچہ جس کو اذان یاد ہوگی وہ کہہ دے گا مؤذن صاحب اذان غلط دے رہے ہیں، آج محلے کی مسجد کے اندر اذان غلط ہو رہی ہے۔ اور جب سوال کیا جائے گا کیوں تو جواب یہ ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہا لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دیا۔ فرمایا ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میں آپ کے نام کو ملا لیا۔ اذان ہو گئی، اب جب جماعت کا ٹائم آیا، جماعت کا وقت آیا، اب یہاں پر بھی اقامت ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، سارے لوگ صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ میں نماز ہو رہی ہے، چاہے لوگ اپنی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہو، چاہے فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد میں اس نے نیت باندھ لی، اب وہ دعا پڑھ رہا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا یا سبحانک اللہم و بحمدک، دونوں طریقے کی حدیث ہے، اگر کسی کو اللہم باعد بینی یاد ہو تو وہ پڑھ لے، اور اگر سبحانک اللہم یاد ہو تو وہ پڑھ لے۔ ایک روایت بخاری کی ہے اور ایک روایت ترمذی کی ہے، جس دونوں دعاؤں میں سے جو دعا یاد ہو اس دعا کو پڑھ لے۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اب یہ دعا پڑھ رہا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ پوری دعا پڑھی اور اس کے بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب یہ دعا، اب یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا
بھی مالک ہے، یہ برابر پڑھتا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریفیں کر رہا ہے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہا ہے، پوری نماز کے اندر اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اب یہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے تب بھی کہہ رہا ہے اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، دعا کو پڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کرتا جا رہا ہے، سجدے کے اندر چلا گیا اور کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، بڑا بلندوں والا میرا پروردگار ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بڑا بلندوں والا ہے۔ اس نے پوری نماز کو پڑھ لیا، التحیات کے اندر بیٹھ گیا، قاعدہ کے اندر بیٹھ گیا، تشہد میں بیٹھ گیا، اب یہ پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دعا بھی پڑھ رہا ہے اور یہ التحیات کو بھی پڑھتا جا رہا ہے، اے اللہ میری مالی عبادت ہے تیرے لیے، اے اللہ میری جسمانی عبادت ہے تیرے لیے، اے اللہ میری زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ اس نے یہ بھی پڑھ لیا، ابھی بیٹھا ہوا ہے، آواز آتی ہے اے میرے بندے تو نے پوری نماز کے اندر میری تعریف بیان کی ہے، پوری نماز کے اندر میری بڑائی بیان کی ہے، پوری نماز کے اندر تو نے میری تعریفیں اور بڑائی بیان کی، لیکن ابھی تجھے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں، ابھی تو سلام نہیں پھیر سکتا، ابھی تجھے نماز ختم کرنے کی اجازت نہیں، ابھی تیری نماز قبول نہیں ہوئی، ابھی تیری نماز پوری نہیں ہوئی، ابھی تیری نماز مکمل نہیں۔ اے اللہ کیوں میری نماز مکمل نہیں ہوئی؟ آواز آئی ہے میرے بندے ابھی تو نے میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں پڑھا ہے، ابھی تو نے میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے اوپر سلام نہیں پڑھا ہے، جب تک تو نے میرے نبی کے اوپر سلام نہیں پڑھ لے گا، جب تک تو میرے نبی کے اوپر درود نہیں پڑھ لے گا تیری نماز مکمل نہیں مانی جائے گی، تجھے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تجھے نماز ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب سلام بھی پڑھ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ میرے نبی کے اوپر تیری سلامتی نازل ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور اے اللہ تیری رحمتیں بھی میرے نبی کے اوپر نازل ہو۔ یہ بیٹھا ہوا سلام پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد میں درود بھی پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ وہ درود ہے، یہ وہ سلام ہے جو ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے بھائیو آج ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے لیے اور درود پڑھنے کے لیے اپنی طرف سے الفاظ بنا لیے ہیں، اپنی طرف سے درود بنا لیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کا حکم دے، سلام پڑھنے کا حکم دے، تو کیا وہ نبی درود کون سا پڑھا جائے گا یہ نہیں بتائیں گے؟ سلام کون سا پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، وہ نبی یہ نہیں بتائیں گے؟ کیا صرف اتنا کہہ دیا گیا یا میرے نبی نے صرف اتنا بتا دیا کہ سلام پڑھو درود پڑھو، کون سا پڑھو تمہاری مرضی؟ جس نبی نے سلام پڑھنے کا حکم دیا، جس رب نے درود پڑھنے کا حکم دیا، جس رب نے سلام پڑھنے کا حکم دیا، جس نبی نے سلام پڑھنے کا حکم دیا، جس نبی نے درود پڑھنے کا حکم دیا، نبی نے سلام کے بھی الفاظ بتائے، لیکن افسوس مسلمانوں، آج مسلمانوں نے درود بھی اپنا بنا لیا، سلام بھی اپنا بنا لیا، نبی والا سلام ہے نہیں پڑھیں گے، نبی والا درود ہے نہیں پڑھیں گے، کون سا پڑھیں گے؟ جو میں نے بنایا ہے وہ پڑھیں گے۔ میڈ ان مدینہ ختم کر دیا ہے، میڈ ان انڈیا سلام اور میڈ ان انڈیا درود نکال دیا۔ میڈ ان انڈیا سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، میڈ ان انڈیا درود بھی پڑھا۔ نبی والا سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھ کے پڑھا جا رہا ہے اور ان الفاظوں کے ساتھ میں پڑھا جا رہا ہے۔ میڈ ان انڈیا سلام میں کھڑے ہو کر پڑھا جا رہا ہے اور اپنے الفاظوں کے ساتھ میں پڑھا جا رہا ہے۔ نبی والا درود ہے
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود ابراہیمی ہے یہ، اس کا نام بتایا. اور یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن ہم اور آپ میڈ ان انڈیا سلام، میڈ ان انڈیا درود. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایک جگہ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہو فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. نیک عمل کون سے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ نیک عمل وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہو اور محمد الرسول اللہ نے کر کے بتایا ہو، وہ نیک عمل ہے. یعنی وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اللہ کے بتائے ہوئے ہو اور محمد الرسول اللہ کے کر کے دکھائے ہوئے ہو، اس کو نیک عمل کہا جاتا ہے. جو بات اور جو عمل اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں بتایا، آپ لاکھ اس کو چاہے نیک عمل سمجھیں، وہ اللہ کی نگاہ میں، محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں نیک عمل نہیں ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کا مطلب یہی ہے، اللہ کا حکم ہو، محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہو، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے. تو درود اور سلام یہ دونوں کے دونوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے. بندہ بیٹھا ہوا ہے نماز کے اندر، آسمان سے ندا آئی، اے بندے ابھی نماز کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تجھے نماز مکمل کرنے کی اجازت نہیں، ابھی تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں. اے اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ میرے نبی کے اوپر سلام تو پڑھ لے، میرے نبی کے اوپر درود تو پڑھ لے. اب یہ بندہ بیٹھا ہوا درود پڑھ رہا ہے، سلام بھی پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود بھی پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی اللہم بارک علی، دونوں یہ درود بھی پڑھ رہا ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا یہ نبی کے اوپر درود نہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ نبی کے اوپر سلام نہ پڑھنے والے لوگ ہیں. ارے ہم تو وہ سلام پڑھنے والے ہیں جو نبی نے بتایا ہے، ہم تو وہ درود پڑھنے والے ہیں جو نبی نے بتایا ہے، جس کے اوپر میرے نبی کی مہر لگی ہوئی ہے کہ تمہارے اور سلام قبول ہو یا نہ ہو، تمہارے اور درود قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سلام بھی قبول ہونا، یہ درود بھی قبول ہونا. فرمایا اب جب نماز کے اندر تو نے سلام بھی پڑھ لیا، اب جب نماز کے اندر تو نے میرے نبی کے اوپر درود بھی پڑھ لیا، اب تجھے سلام پھیرنے کی اجازت ہے، اب تجھے سلام پھیرنے کی اجازت ہے، اب تجھے سلام اور اپنی نماز کو مکمل کرنے کی اجازت ہے، جب تو چل سلام پھیر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اذان کے اندر نبی کا نام نہ آئے تو اذان غلط، اور اگر نماز کے اندر نبی کا نام نہ آئے تو نماز غلط. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو آج بڑا عجیب معاملہ ہے اور بڑے عجیب ڈھنگ سے لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے اس جماعت کو. کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر نبی کا نام آ جائے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. کسی بھی جماعت اہل حدیث کے ایک آدمی کا نام بتا دو جو اپنی نماز کے اندر اللہم صلی علی اللہم بارک علی نہ پڑھتا ہو، اور جب یہ پڑھے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام تو آنا ہے. کس نے کہا ہے کہ نماز نہیں ہوگی؟ ہم تو کہتے ہیں نبی کا نام نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. فرمایا ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، مؤذن 5 وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے. اے اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میں آپ کے نام کو ملا لیا ہے. یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، آپ کی اہمیت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے.
میں نے بات کو شروع کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دو شعر سے بات کو شروع کرتے ہیں. اب آئیے ایک حدیث کی طرف آ جاتے ہیں. آج جماعت اہل حدیث کے ایک فرد کے منہ سے، زبان سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو آپ سن لیجئے. آپ کی کیا فضیلت ہے، آپ کی کیا اہمیت ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. ایک حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو دیکھتے ہیں. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی، یعنی متفق علیہ روایت ہے. جس کو دونوں لوگ بیان کرتے ہیں متفق علیہ روایت ہے. اور یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں کہ جس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ ان کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں. راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. او لوگو، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی، کسی بھی رسول کو نہیں دی گئی، دنیا میں مجھ سے پہلے کسی کو دی ہی نہیں گئی. مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں. فرمایا کون سی چیز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. پہلی چیز اللہ رب العالمین نے مجھے یہ دی ہے کہ میرا دشمن جتنا میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اتنا ہی اگر وہ 1 مہینے کی دوری پر بھی چلا جائے تو اتنا ہی مجھ سے ڈرے گا. یعنی جتنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اگر 1 مہینے کی دوری پر بھی چلا جائے تب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی ڈرے گا جتنا کہ سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہو، 1 مہینے تک اگر آدمی کسی سواری پر بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے جائے، 1 مہینے کے بعد میں جتنی دوری پر پہنچے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا دشمن مجھ سے اتنی دوری پر بھی چلا جائے تب بھی وہ مجھ سے اتنا ہی ڈرے گا جتنا کہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے آپ کے دشمنوں کے دل کے اندر بٹھا دیا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو بتا دوں، آج آپ کہیں پر بھی دیکھیے جماعت اہل حدیث کا کوئی پروگرام ہو، لوگوں کے دلوں کے اندر ہیبت بیٹھ جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب کیا ہونے والا ہے، کیا بتا دیں گے، میرے کتنے آدمی کھینچ کے لے جائیں گے، کتنے لوگ اس طرف چلے جائیں گے، پروگرام کینسل کرواؤ، پروگرام ختم کرواؤ، سننے مت دو کسی کو. یہ اس نبی کے ماننے والے کا حال ہے کہ لوگ اتنا ڈر رہے ہیں، اس نبی سے کتنا ڈرتے ہوں گے آپ اندازہ کیجئے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، سے 1 مہینے کی دوری پر بھی ہوگا تب بھی وہ مجھ سے اتنا ہی ڈرے گا جتنا کہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. اور آئیے مکہ کی اس زندگی کو دیکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں. مشرکین مکہ کے لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے، صحابہ کو بھی ستا رہے لیکن برابر پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام رک جائے، حق کی آواز رک جائے، مار رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اور ہر طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اسلام ہے کہ برابر پھیلتا چلا جا رہا ہے، حق کی آواز ہے کہ برابر پھیلتی چلی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں.
13 سال کی مدت گزر گئی. اب یہ کافی پریشان ہو گئے. ایک دن ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ وہ لوگوں ایسے کام نہیں چلنے والا، آؤ کسی جگہ پر بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اسلام کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، حق کی آواز کو کیسے دبایا جائے، حق کی آواز کیسے روک دی جائے. آؤ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں. اور لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے مکہ کے سردار ہوں گے، کسی دوسرے آدمی کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں. آپ اندازہ کیجئے، عام میٹنگ نہیں تھی کہ جو چاہے منہ اٹھا کے چلا آئے، سب کو بولنے کی اجازت ہے. نہیں، معاملہ بہت بڑا ہے، اس لیے بڑے ہی لوگ بیٹھیں گے، وہی لوگ بیٹھ کر اس کا حل نکالیں گے. مکہ کے اندر ایک جگہ تھی، دار الندوہ کہا جاتا تھا، جس کو کمیٹی گھر بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اسی میں بیٹھ کر سارے مشورے لیے جاتے تھے، ساری باتیں کی جاتی تھی، پنچایتیں کی جاتی تھی. صبح کا وقت تھا، مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوئے اور اس دار الندوہ کی طرف جانے لگے. اور مشورہ کیا کرنا تھا، معاملہ کیا تھا کہ اس حق کی آواز کو کس طریقے سے روکا جائے. یہ اسلام جو برابر پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کو کس طریقے سے روکا جائے. سارے کے سارے لوگ دار الندوہ کی طرف جا رہے ہیں. ابھی دار الندوہ کے دروازے پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، لمبا چوڑا جبہ قبہ پہنے ہوئے، سر پر اکال اور رومال بھی باندھے ہوئے، ایک بزرگ کی شکل میں دروازے پر کھڑے ہوئے. اب مکہ کے سارے لوگ کہنے لگے کہ یہ بزرگ کون ہے؟ اگر یہ مکہ کے ہوتے تو ہم لوگ ان کو جانتے، اور یہ اگر باہر سے آئے ہیں تو نہ ان کے کوئی کپڑے گندے، کیونکہ عرب کا معاملہ تھا، ساری ریگستان تھی، لوگ سفر کیا کرتے تھے، کپڑے گندے ہوا کرتے تھے، دھول مٹی اڑوڑ کر ان کے اوپر آیا کرتی تھی. کہنے لگے چلو چل کر پوچھتے ہیں. پہنچے ان کے پاس، کہنے لگے آپ کون؟ تو بتایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مشورہ اور کوئی میٹنگ کرنے والے ہو. مجھے معلوم ہوا تو میں بھی چلا آیا ہوں. کہ آپ ہیں کون؟ کا میں شیخ نجد ہوں، نجد سے آ رہا ہوں. وہ تو ہمیں بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کوئی بزرگ نہیں تھا، بلکہ وہ تو ابلیس تھا، شیطان تھا، جو مسلمانوں کے خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی جبہ قبہ پہن کر آ جائے، کوئی اگر بزرگ کی شکل میں آ جائے تو دھوکہ مت کھا جانا. شیطان بھی ان بزرگوں کی شکل میں بڑے گھوما کرتے ہیں، شیطان بھی ان بزرگوں کی شکل میں بڑے گھوما کرتے ہیں. اگر کوئی بزرگوں کی شکل میں آ جائے تو دھوکہ مت کھا جانا، لمبا چوڑا جبہ قبہ دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیطان تھا. اور معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے اگر شکل کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ بزرگوں کی بھی شکل اختیار کر لیتا ہے اور لمبا چوڑا جبہ قبہ پہن کر بھی آ جایا کرتا ہے. اچھا آپ اس لیے آئے ہیں، آپ بھی چلیے اندر لے گئے. اب مشورہ ہوا، مؤرخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، جب یہ سارے کے سارے اندر چلے گئے اور جب معاملہ شروع ہوا، مشورہ شروع ہوا، ایک مکہ کا سردار اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے اس آدمی کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میرا مشورہ یہ ہے اس آدمی کو مکہ سے باہر نکال دو، مکہ کے باہر جانے دو.
جب یہ مکہ کے باہر چلے جائیں گے ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور یہ مکہ کے باہر جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں، مکہ کے اندر نہ رہے، اور یہ مکہ کے باہر جا کے کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ ابھی یہ بیٹھ نہیں پایا تھا کہ وہی بزرگ کی شکل میں جو شیطان آیا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انہوں نے جو مشورہ دیا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ کہا مجھے ان کا مشورہ اس لیے پسند نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ مکہ کے لوگ اور تم لوگ ان کی بات اس لیے نہیں مانتے کیونکہ تمہاری سرداری تم سے چلی جائے گی، تمہارے عہدے تم سے چلے جائیں گے، تمہاری چودراہٹ تم سے چلی جائے گی، تمہاری سرداریاں تم سے ختم ہو جائیں گی، تم لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانتے۔ لیکن تم جانتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر کتنی شیرینی ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی لذت ہے، کتنی مٹھاس ہے، کتنی حق بات ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نہیں مانتے۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ جس بستی کے اندر چلے جائیں، وہ جس بستی میں جائیں، وہاں کے لوگ ان کی باتوں کو مان لیں، اور جب یہ بہت سارے لوگ ان کی باتوں کو ماننے والے ہو جائیں تو ان کو لے کر مکہ کے اوپر چڑھائی کر دے، مکہ کے اوپر حملہ کر دے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ مجھے یہ مشورہ پسند نہیں ہے۔ ایک اور سردار کھڑا ہوا، کہنے لگا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو مکہ کے اندر رکھو لیکن قید کر دو، اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو، ان کو پورے طریقے سے قید کر دیا جائے۔ اس سے پہلے جیسے تم لوگوں نے کئی شاعروں کو قید کر دیا اور وہ زندگی بھر اسی قید کے اندر پڑے رہے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پہ وہ ختم ہو گئے۔ ایک سردار اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر ان کو قید کر دیا جائے اور مکہ کے اندر ہی رکھا جائے۔ ابھی وہ بیٹھ نہیں پایا تھا کہ شیطان پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگا کہ مجھے یہ مشورہ بھی پسند نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مشورہ تمہیں کیوں پسند نہیں ہے؟ کہنے لگا اس لیے پسند نہیں ہے، کہا تم جانتے ہو یہ عرب تو وہ قوم ہے، یہ عرب تو وہ قوم ہے کہ اگر کسی قبیلے کے دو قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور ایک قبیلے والے نے اگر اپنے اونٹ کو پانی پہلے پلا لیا اور دوسرا والا رہ گیا تو اس کے لیے جنگیں چھڑ جاتی ہیں کہ تو نے اپنے جانور کو پہلے پانی کیوں پلایا، میرا جانور نے پانی کیوں نہیں پہلے پینے دیا۔ تو اس بات کے اوپر جنگیں چھڑ جایا کرتی ہیں اور یہ سالوں چلتی رہتی ہیں جب وہ اپنے اونٹ کی توہینی اور اپنے جانور کی توہینی برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کیا اپنے نبی کی یا اپنے خاندان کے ایک فرد کی اس چیز کو برداشت کر لیں گے؟ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے تم ان کو قید کرو گے اور وہ تم چھڑانے کے لیے پورا خاندان آ جائے گا، پورا بنو عبد مناف سے چلا آئے گا اور تم سے چھڑا کے لے جائے گا، اور تم جانتے ہو یہ وہ قبیلہ ہے جو عرب کے اندر سب سے طاقتور ہے، تم جانتے ہو یہ وہ قبیلہ ہے جو سب سے لڑاکو ہے، یہ سب سے طاقتور قبیلہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کا ایک آدمی قید و بند کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو برداشت کرے۔ یہ مشورہ بھی تمہارا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب کی بار میں تیسرا سردار کھڑا ہوا اور یہ ان سارے سرداروں کا بھی سردار تھا، اور آپ جانتے ہو یہ کون تھا؟ اب کی بار میں جو کھڑا ہوا یہ سب کا گرو تھا، جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا۔ اب کی بار یہ کھڑا ہوا، اور جانتے ہو ابو جہل کو مکہ کے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ ابو جہل جہالت کا باپ اور ابو الحکم حکمت کا باپ۔ پہلے ابو الحکم تھا لیکن پھر ابو جہل ہو گیا، اس کی وجہ وہ اس لیے کہ جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جو اسلام جیسی نعمت، جس نے اسلام جیسی نعمت کو ٹھکرا دیا، وہ کس بات کی کا حکیم اور کس بات کا حکمتوں کا باپ؟ وہ تو جہالت کا باپ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں،
اللہ اکبر. اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے ہیں, بہت عقل مند سمجھتے ہیں, ہر چیز کے اندر باریکی, ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ کریدنا, نکالنا, اپنا ایک وتیرہ جنہوں نے بنا رکھا ہے. لیکن جب ان کے سامنے قرآن و حدیث کی سیدھی ہی بات رکھی جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتی. اس کے سامنے بھی حق کی بات رکھی جا رہی تھی. اور میرے بھائیوں, یہ تو وہ معاملہ ہے حق کی بات کا جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اندر آ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی. اور یہ پوری روایت بخاری کے اندر موجود ہے. 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر لیٹے رہے. حضرت علی روزانہ نکل کے جایا کرتے تھے. دیکھا کہ ایک باہر مکہ کے باہر کا ایک شخص ہے, لیٹا ہوا ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی منزل نہ ملی ہو. کہا مسافر ہو, کہنے لگا مسافر. کہا مسافر ہوں. کہا منزل نہیں ملی. کہا منزل نہیں ملی. غفار قبیلے سے آئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مکہ کے اندر, پوچھ نہیں سکتے کسی سے کیونکہ محمد رسول اللہ کے سارے دشمن ہیں. اگر ہم ان کا پتہ پوچھیں گے تو ہمارے بھی دشمن ہو جائیں گے. روزانہ ڈھونڈتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی. آ کے لیٹ جایا کرتے تھے خانہ کعبہ میں مسجد حرم کے اندر. حضرت علی کا گزر ہوا ایک مرتبہ. کہا منزل نہیں ملی. کہا نہیں. مسافر ہو. مسافر ہوں. کہا میرے ساتھ میں چلو. اپنے گھر پہ لے گئے, کھلایا پلایا. صبح ہو کے پھر یہ خانہ کعبہ میں آ گئے. اللہ کے نبی یہاں آئیں گے, ملاقات ہو جائے گی. دوسرا دن ہوا, شام ہو گئی, حضرت علی کا پھر گزر ہوا, دیکھا وہیں لیٹے ہوئے. تیسرا دن ہوا, پھر وہی. کہا ابھی تک منزل نہیں ملی. نہیں ملی. 3 دن ہو گئے. حضرت علی کہنے لگے کہ مجھے بتا دو کس سے ملنا, کہاں پر آئے ہو, کون سی منزل ہے. کہا بتا تو دوں گا لیکن تم کسی کو بتاؤ گے نہیں. عرب کے لوگ زبان کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے میرے بھائیوں, عرب کے لوگ زبان کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے. کہا نہیں بتاؤں گا کسی کو. کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا تب تو تم نے بڑے صحیح آدمی کو بتایا. ہم روزانہ وہیں تو جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو تم سے ملاقات ہو جاتی ہے. کل صبح میرے ساتھ میں چلنا, میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے کر جاؤں گا. صبح ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جانے کے لیے. کہا دیکھو میں تمہیں لے کے تو جا رہا ہوں لیکن تم میرے پیچھے پیچھے چلنا, اور اگر میرے ساتھ میں چلو گے تو ہو سکتا ہے مکہ والے مجھے پریشان کرتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, ستاتے ہیں. میرے ساتھ میں تمہیں دیکھ کر تمہیں بھی تکلیفیں دیں, تمہیں بھی پریشان کریں, تمہیں بھی مارنے پہ نہ اتر آئیں, اس لیے تم میرے پیچھے چلنا. اور جب میں کوئی خطرہ دیکھوں گا تو میں رک جاؤں گا جگہ پر, اور اپنے پھیل رہا ہے, لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, تب آ جانا. کہا اللہ کے نبی نہیں, ایسے تو میں نہیں جا سکتا. اب جو حق کی بات میں نے سنی ہے اور جو حق بات میں نے اپنائی ہے اور جو دین اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ مکہ والوں کو بھی سنا دوں کہ حق کیا ہے, اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, قرآن و حدیث کیا ہے, میں سب کو بتا دوں, سب کو سنا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی ہے, تم کر جاؤ, سنانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. یہ آئے خانہ کعبہ میں, مکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر آ کے کہتے ہیں او مکہ والے سنو, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کہا, مکہ کے لوگ مارنے پہ اتر آئے. اتنا مارا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا تھے وہ بیچ میں پڑے اور کہا کہ ارے کمبخت تو کس کو مار رہے ہو, جانتے ہو یہ غفار قبیلے کا رہنے والا ہے اور تم ملک شام جب تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو تو اسی قبیلے سے نکل کر جاتے ہو, تمہاری تجارتیں بند کروا دے گا یہ. اگر تم نے اس کو مار دیا یا اس کی جان چلی گئی, تب ان کو ہوش آیا کہ ارے میں یہ کس کو مارنے کے لیے تیار ہوں, اگر اس کی جان چلی گئی تو یہ قبیلے کے لوگ تو ہمیں نکلنے نہیں دیں گے, جانے نہیں دیں گے, ہماری تو تجارتیں ختم ہو جائیں گی. تب جا کے چھوڑا اس کو. جب انہوں نے کہا اشہد, ایک دن ہوا, پھر دوسرے دن جب دن آیا تو پھر خانہ کعبہ کے اندر پہنچ گئے
اور پھر حق کی آواز سنانے کے لیے سب کو پھر سے آواز لگائی، او مکہ کے لوگوں سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب کی بار پھر مکہ کے لوگ دوڑے، اور جانتے ہو حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، یہ جب مکہ کے سردار پہلے دن دوڑے، دوسرے دن دوڑے مارنے کے لیے، تو جانتے ہو کیا الفاظ کہہ کے دوڑے تھے؟ کہا پکڑو اس دشمن کو، یہ بددین ہو گیا ہے، اس کو پکڑو، اس کو مارو، یہ بددین ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ، حضرت ابو ذر غفاری بددین ہو گئے تھے یا دین والے ہو گئے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری نہ حق پر تھے یا حق پر تھے، لیکن ان کی نظر میں وہ بددین ہو چکے تھے، ان کی نظر میں وہ نہ حق پر تھے، لیکن اللہ کی نظر میں حق پر آ گئے تھے، محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو گئے تھے۔ آج بھی مسلمانوں برا نہ لگے، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، آج بھی اگر کوئی حق کی بات کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، ایک اللہ کی بات، محمد رسول اللہ کی بات سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو یہی کہا جاتا ہے یہ بددین ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ نبی کو نہ ماننے والے ہیں، یہ رسول اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو معاملہ وہاں ابو ذر غفاری کے ساتھ میں ہو رہا تھا، یہ آج ہمارے ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے دارالندوہ کے اندر، ابو جہل اور ابو الحکم، یہ جہالت کا باپ، حکمتوں کا باپ نہیں کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا او لوگوں، ہم ان کو قید بھی نہیں کر سکتے اور مکہ کے باہر بھی نہیں بھیج سکتے، تو آئے اے لوگوں، اب میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس دفعہ ہستی سے مٹا دیا جائے، آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ اب جب یہ بولا تو لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ مشورہ بھی مجھے، کہنے لگے کہ یہ مشورہ بھی مجھے پسند، شکریہ، لوگ کہنے لگے کہ یہ مشورہ بھی مجھے پسند نہیں، یہ بتاؤ کہ اگر مکہ سے باہر نکال دیں یا مکہ کے اندر قید کر دیں تو قبیلے کے لوگ چھڑا کر لے جائیں، کیونکہ عرب کا تو وہ مزاج ہے کہ اونٹ کی بھی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے جانوروں کی بھی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، تو قبیلے کے لوگوں کی کیسے برداشت کر لیں گے؟ تو اے لوگوں، جس کو قید کر دیا جائے تو قبیلے کے لوگ چھڑا کر لے جائیں، اگر انہیں کو قتل کر دیا جائے، استفایستی سے مٹا دیا جائے، تو لوگ بدلہ لینے کے لیے نہیں آئیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ قبیلے کے لوگ، یہ مکہ کے لوگ بول رہے ہیں، لیکن اب وہ شیطان کھڑا ہوتا ہے تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ جو دو بار کھڑا ہوا تھا یہ کہا تھا مالکم بہذا الرائے، یہ رائے مجھے پسند نہیں، اور تیسری بار جب ابو جہل کھڑا ہوا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہ رائے مجھے پسند نہیں، لیکن اب تیسری بار میں جب شیطان کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے القول ما قال الرجل، اب جو معاملہ آنا تھا وہ تو اب آیا ہے، جو بات پہلے آنا تھی وہ تو اب آئی ہے، جو معاملہ اور جو مشورہ دینا تھا وہ تو اب آیا ہے۔ اس نوجوان نے کتنا زبردست اور کتنا پیارا مشورہ دیا ہے، کہا کیسے؟ کہا سنو، اس کا بھی معاملہ اور مشورہ میرے پاس میں ہے، اگر ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، اگر ایک آدمی مارے گا، ایک آدمی جائے گا اس کام کو کرنے کے لیے، تو اس آدمی کے اوپر اور اس کے قبیلے کے اوپر بات آ جائے گی، اور وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے اس قبیلے والے سے بدلہ لے لیں گے، لیکن اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، آپ کا کام تمام کرنے کے لیے اگر سارے لوگ تیار ہو جائیں، اگر سارے لوگ تیار ہو جائیں اور وہ اس طریقے سے کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی نکل کر باہر آئے، ہر قبیلے سے ایک آدمی، جب ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی نکلے گا اور وہ اگر
جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا تو اس طریقے سے آپ کے قتل کا الزام سارے قبیلوں کے اوپر آ جائے گا، اور آپ کا قبیلہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو اور چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں، اتنا طاقتور بھی نہیں ہے کہ وہ سارے قبیلوں سے اکیلا لڑ لے، سارے قبیلوں سے اکیلا بدلہ لے لے۔ پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ صلح کرنا پڑے گی، اور ہم لوگ کچھ لے دے کر معاملہ رفع دفع کر دیں گے۔ یہ مشورہ ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے 11 قبیلوں سے 11 نوجوان نکلے، 11 قبیلوں سے 11 نوجوان نکلے، جنگجو، بہادر، نیزہ باز، تلوار چلانے میں ماہر، طاقتور، اور کہنے لگے اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے ان کا یہ مشورہ صبح کے وقت میں ہوا تھا، آسمان سے اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلا دیا، اور وہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر آئے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اے میرے نبی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے نبی اس وقت کو بھی یاد کیجئے جس وقت آپ کے خلاف مکہ کے لوگ چالیں چل رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا قید کر دو، کوئی کہہ رہا تھا قتل کر دو، کوئی کہہ رہا تھا مکہ سے جلا وطن کر دو، وہ سارے لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے، اللہ ان کے خلاف تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العالمین سے بہتر تو کوئی تدبیر کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ مشورہ کر کے یہاں سے نکلے، ادھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور کہا اے میرے نبی اب اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ غور کیجئے گا، معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے بھی نہیں جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کو اجازت نہ دے دے۔ معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین جب چاہے، جس کو چاہے اور جیسے چاہے پروردگار عالم اجازت دے دے۔ نبی کو اتنا اختیار بھی نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی مختار کل جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہاں اتنی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے شہر چھوڑ کر چلے جائیں، نہیں، آسمان سے اجازت آئی، اب اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ اور ایک نبی نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا شہر چھوڑ کر جانے کی کوشش کی تھی، جانتے ہو ان کے ساتھ میں کیا ہوا تھا؟ ایک نبی ہے اللہ کی مرضی کے، اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا شہر چھوڑ کر جانے کی کوشش کی، ہجرت کرنے کی کوشش کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگی، ملاح پکار اٹھا، کشتی چلانے والا پکار اٹھا۔ اور لوگوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ قرآن دازی نکالو، پرچہ ڈالو، پرچیاں ڈالو، قرآن دازی نکالو، دیکھو کس کا نام آتا ہے، ورنہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ، ورنہ یہ پوری کشتی سمندر کے اندر ڈوب جائے گی۔ یونس علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں او لوگوں، وہ غلام میں ہوں، میں ہی اپنے مالک کی مرضی کے بغیر آیا ہوں، میں ہی اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ او لوگوں قرآن دازیاں نہ کرو، او لوگوں پرچیاں نہ ڈالو، میں ہی ہوں جو اپنی مرضی کے مالک کے، اپنے مالک کی مرضی کے بغیر آیا ہو۔ اتنا کہا اور چھلانگ لگا دیتے ہیں سمندر کے اندر۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے او مچھلی جا اور اپنے پیٹ کے اندر، اپنے منہ کے اندر حضرت یونس کو لے لے، اور پیٹ کے اندر وہ چلے گئے اور جا کر دعا کرنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ
کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے میرے پروردگار، انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی، اے مچھلی جا اور ریگستان کے اندر ساحل پر ان کو اپنے منہ میں سے نکال دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی امتی پریشانیوں میں مبتلا ہو، تکلیفوں میں مبتلا ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا بتا دی اور کہا میرے بھائی یونس علیہ السلام نے مصیبتوں میں گھرے ہو کر مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی، تم بھی اس دعا کو پڑھتے رہنا، اس دعا کو مانگتے رہنا، اللہ رب العالمین تمہیں پریشانیوں سے نجات دے دے گا، تمہیں پریشانیوں سے نکال دے گا، تمہیں مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دے دی۔ اور میرے نبی نے بھی بتا دیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی پریشانیوں میں گر جائے، مصیبتوں میں چلا جائے تو وہ یہی دعا مانگے، اللہ اس کو پریشانیوں سے نکال دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی۔ لیکن ہاں اس پر بھی لوگوں نے بڑا معاملہ ہے، پورے دین کو لوگوں نے بدل کے رکھ دیا۔ اب یہ دعا تو پڑھتے ہیں لیکن اس پہ لوگوں نے گنتیاں بنا لی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 1 لاکھ بار پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے 1.25 لاکھ بار پڑھو، پھر اس سے بھی آگے کہ نہیں اس کو کھجور کی گٹھلیوں پر پڑھو، کہ فلانے دانوں پر پڑھو تو اس پر پڑھو، اس پر پڑھو۔ لوگوں نے اس میں بھی معاملہ نکال کے رکھا ہوا ہے۔ نبی نے بتایا اس دعا کو پڑھتے رہو، جب تک پریشانی میں ہو، مصیبتوں میں ہو، تکلیف میں ہو، اس کو پڑھتے رہو، اللہ رب العالمین آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نکال دے گا، نجات دے دے گا، غموں سے دور کر دے گا۔ لیکن 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، جب تک یہ امت کچھ نہ کچھ نکال نہ ڈالے نبی کے دین کے اندر، اس کو چین کہاں پڑتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی ہو یا رسول ہو، مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی چلتی ہے۔ اپنی مرضی سے شہر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے۔ حکم ہوا، اللہ رب العالمین آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہیں۔ اب یہ ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں مکہ کے مشرک صبح کے وقت میں میٹنگ کر کے اپنے گھر پہ گئے کہ رات کے وقت میں یہی 11 لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں گے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اور جب آپ فجر کے وقت میں باہر نکلیں گے تو آپ کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ مشورہ ہوا اور یہاں اللہ نے اجازت دے دی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے اور جا کر ابوبکر صدیق کو بتایا اور کہا اس سفر میں تم میرے ساتھی ہوگے، تم میرے ساتھ میں چلو گے۔ کہا اللہ کے نبی یہ 2 اونٹنیاں میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہیں، اور یہ 2 اونٹنیاں ایک پہ آپ سوار ہو جائیں گے، ایک پہ ہم سوار ہو جائیں گے۔ یہاں معاملہ طے ہو گیا کہ کس وقت نکلنا ہے، یہاں معاملہ طے ہو گیا کہ 11 لوگوں کو جا کے دروازے پہ کھڑے ہونا ہے۔ دونوں لوگ اپنے اپنے مشورے میں، دونوں لوگ اپنے اپنی میٹنگ میں۔ رات ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری چادر اوڑھ کر بھی سو جاؤ، صبح اٹھ کر لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس میں رکھی ہیں وہ امانتیں لوگوں کو دے کر میرے پاس میں چلے آنا۔ میں تمہیں قبا میں ملوں گا یا میں تمہیں مدینہ میں ملوں گا، تم میرے پاس میں چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی کی بات پر بھروسہ اور یقین اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور کہا کہ اس پر سو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اے لوگوں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا،
کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا. حضرت علی کہتے ہیں اے لوگوں میں بھی نہیں جانتا کہ کہاں مروں گا کب مروں گا، لیکن جب میرے نبی نے مجھ سے کہہ دیا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر میرے پاس میں چلے آنا، میں تمہیں قباء میں ملوں گا یا میں تمہیں مدینہ میں ملوں گا، تو اے لوگوں مجھے یقین ہو گیا اے علی آج کی رات تجھے موت نہیں آنا ہے، آج کی رات تو نہیں مرے گا. دیکھو نبی کی بات کے اوپر بھروسہ اور یقین تو اس کو کہا جاتا ہے. اور میرے بھائیو ایک بات اور یہاں پہ دیکھ لو، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا رہن سہن ہے کہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن بھروسہ اتنا ہے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس میں رکھ کر جا رہے ہیں. ہے آج کسی کو اتنا بھروسہ؟ آج تو یہ معاملہ ہو گیا مسلمان آپس میں مل کر کام کرنے سے ڈرتے ہیں. ایک مسلمان غیر مسلم کو پارٹنر بنا لے گا اپنا بزنس کے اندر، مسلمان کو نہیں بنائے گا. کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے. یہ اس مسلمان کا، یہ وہ مسلمان ہے اور یہ اس نبی کا ماننے والا جس نبی کا معاملہ یہ ہے کہ 11 لوگ تلواریں لے کر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، جان سے مارنے کی در پر ہیں، لیکن بھروسہ اتنا کہ اپنا مال اپنا سامان آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکھ کر جا رہے ہیں. اپنی امانت، اپنا مال اور اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکھ رہے ہیں. اور آج ہم مسلمان ہیں. آپ کو معلوم ہے، بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک جگہ کا واقعہ. اور وہ معاملہ یہ ہے، کسی انگریز ملک کی یہ بات ہے. ایک مسلمان آدمی تھا، اس عیسائی ملک کے اندر کام کرنے کے لیے گیا، کام کرنے کے لیے گیا. بہت سارے لوگ جاتے ہیں باہر دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے، وہ بھی بیچارہ چلا گیا. جو بھی کماتا تھا وہاں کے ایک بڑے آدمی کے پاس میں رکھ دیا کرتا تھا کہ میرا مال آپ رکھ لو، جب ہم گھر جائیں گے تب لے جائیں گے. جو بھی پیسہ ملتا تھا مہینے پر تنخواہ کا وہ اس کے پاس میں رکھا دیا کرتا تھا. لگ بھگ 2-2.5 سال جو ان کا ایگریمنٹ تھا، جب وہ پورا ہو گیا، ٹائم اس کا پورا ہو گیا، تو وہ اس کے پاس میں گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مجھے سامان، وہ جو مال میں نے اپنا رکھایا ہے، جو پیسہ میں نے اپنا رکھایا ہے وہ مجھے دے دو، میں گھر جا رہا ہوں. تو اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی، اس عیسائی آدمی کی. کہنے لگا تم نے تو یہاں پہ کچھ نہیں رکھایا، تمہارا کچھ نہیں ہے یہاں پر. اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے لوگوں سے کہا کہ میرا مال مجھے دلوا دو بھائی. لوگوں نے کہا بھائی ہمارے محلے کا بڑا دبنگ آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم تو آج ہو چلے جاؤ گے، اس سے دشمنی کون لے گا، مجھے تو یہیں رہنا ہے، ہم نہیں دلوا سکتے. تو کسی نے مشورہ دیا کوئی نہیں دلوا سکتا، یہ جو چرچ دیکھ رہے ہو نا، اس میں جو پادری ہے اس کے پاس میں چلے جاؤ، اس سے کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دلواتے، جا کے سمجھائے. یہ گیا، اس کے پاس میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا مال اس طریقے سے میں نے اس کو دیا تھا، اتنا پیسہ میں نے اس کو دیا تھا، اتنا روپیہ میں نے اس کو دیا تھا، اور اب یہ دینے سے منع کر رہا ہے. تو اس نے کہا اچھا. ایک کاغذ کے اوپر کچھ لکھا اور کہا یہ کاغذ تم مت کھولنا، جا کر اسی کو دے دینا جس کے پاس تم نے اپنا پیسہ رکھا تھا. یہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کیا ہے؟ کہا یہ کاغذ پادری صاحب نے دیا ہے. اس نے ایسے کر کے کھولا، ایسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا رکو، ابھی تمہارا پیسہ لے کر آتا ہوں، تم نے جو مال دیا وہ لے کر آتا ہوں. اندر گیا، سارا مال لے کر آیا اور کہا یہ لے جاؤ تم اپنا مال. اب یہ جو مسلمان آدمی تھا جس نے پیسہ رکھایا تھا، یہ جو کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس نے کہا میں مال تو لے لوں گا، پیسہ تو اپنا لے لوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ اتنے سے کاغذ میں لکھا کیا ہے جو میرے رونے گڑ گڑانے پہ تم نے مجھے نہیں دیا، محلے والوں کے کہنے سے تم نے نہیں دیا. اس کاغذ میں اس پادری نے کیا لکھ دیا جس کی وجہ سے تم مجھے مال دینے پہ تیار ہو گئے؟ جانتے ہو اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کاغذ پہ لکھا تھا کہ تم مسلمان کب سے ہو گئے. اس کاغذ پہ لکھا تھا کہ تم مسلمان کب سے ہو گئے. مطلب یہ تھا کہ یہ دھوکہ دینا،
فراڈ کرنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے. تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ تم نے یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ اللہ کے بندو، یہ مسلمان ہیں، یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں لوگ، لیکن امانتیں، بھروسہ اتنا ہے کہ امانتیں آج بھی اس نبی کے پاس میں رکھا کے جا رہے ہیں. مسلمان غور کرو، آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، کہاں پہنچ گئے ہیں ہم. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو قرض دینے سے ڈرتا ہے، معلوم ہے لوٹائے گا نہیں. یہ حالت ہو چکی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ. ہم اس بستر کے اوپر سو گئے اور نبی کی چادر اوڑھ کر سو گئے. آدھی رات کا وقت ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کی زبان مبارک پر تھی، اور وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے ان کے آگے بھی پردہ ڈال دیا، اللہ نے ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کر چلے گئے اور کسی کو دکھائی نہیں دیے. وہ 11 کے 11 آدمی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے رہے. اور مسلمانوں، یہی عقیدہ تو ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اگر اللہ بچانے پر آ جائے اور ساری کائنات مارنے پر آ جائے تو ساری کائنات مل کر مار نہیں سکتے، اور اگر اللہ مارنے پر آ جائے اور ساری کائنات بچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر بچا نہیں سکتی. اسی طریقے سے اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور سارے لوگ مل کر نقصان پہنچانے کے در پہ آ جائیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے اور سارے لوگ فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا زبردست پاور اور طاقت ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے سے نکل کر چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پہ سوار ہوئے، اللہ کے نبی دوسری اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور دونوں کے دونوں مل کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے جا رہے تھے، ابوبکر بھی جا رہے تھے، اونٹنی پہ دونوں لوگ سوار تھے. عرب کے قبیلے کے کسی قبیلے کا ایک غلام رات کے وقت میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے گیا ہوا تھا کسی چشمے کے اوپر. اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ابو بکر بھی جا رہے ہیں، دونوں لوگ جا رہے ہیں. اسے کیا معلوم سرداروں نے کیا مشورہ کیا ہے، کیا ان کی میٹنگ ہوئی ہے. وہ تو غلام ہے، اس کا کام ہے اونٹوں کو چرانا، اپنا کام کر رہا ہے، پانی پلا رہا ہے. وہاں سے جب وہ لوٹا، اتفاق کی بات دیکھو، اس راستے کی طرف سے آیا جو راستہ نبی کے گھر کے دروازے کی طرف سے نکلتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو سردار کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ہیں، نبی کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس نے اونٹوں کو تو آگے کیا اور بھاگتا ہوا ان کے پاس میں پہنچا اور کہنے لگا، کیوں کھڑے ہو بھائی، کیسے کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس نے جب ان کے منہ سے یہ سنا تو کہنے لگا کہ ارے تم جس کو قتل کرنے کے لیے آئے وہ تو کب کے جا چکے ہیں. کہنے لگا، کیا بدتمیزی کرتے ہو، کیا بکواس کرتے ہو، ہم تو یہیں پہ کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہیں، ہمارے سامنے سے تو کوئی نہیں نکلا، تم کہتے ہو کہ نبی نکل کر چلے گئے. کہنے لگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک اونٹنی پہ نبی سوار تھے اور ایک اونٹنی کے اوپر ابو بکر صدیق سوار تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دونوں لوگ نکل کے جا رہے تھے. اب انہیں ہوش آیا کہ ارے یہ عرب کا غلام
میرے سامنے جس کی بولنے کی طاقت نہیں ہماری بات کو جھٹلاتا چلا جا رہا ہے اور برابر اپنی بات منوانے کی در پر ہے. چل کر دیکھتے ہیں. دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے, دیکھا نبی کا بستر لگا ہوا ہے, نبی کی چادر بھی اوڑی ہوئی ہے اور کوئی اوڑا ہوا ہے اور کوئی سو رہا ہے. جان میں جان آئی کہ ہاں کوئی ہے اس کے اندر, لیکن جب چادر کو ہٹایا تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سو رہے ہیں. حضرت علی کو اٹھایا اور کہا کہ علی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کیا سوال کیا؟ کہا علی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ علی نے بھی کتنا پیارا جواب دیا, پہرا تم دے رہے تھے سو ہم رہے تھے, پہرا دینے والے سونے والے سے پوچھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کہاں. یہ حضرت علی کا جواب تھا. پہرا تم دے رہے ہو سو ہم رہے ہیں, اور پہرا دینے والے سونے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. اب ان کو ہوش آیا, اب یہ نکلے. مجھے یہ ہجرت کا واقعہ یہاں پر پورا بیان نہیں کرنا ہے, مجھے تو صرف یہ بتانا ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. نبی نے فرمایا میرا دشمن مجھ سے جتنا میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اتنا ہی مجھ سے 1 مہینے کی دوری پر بھی چلا جائے تو ڈرتا ہے. دیکھو یہ سارے دشمن تھے, قتل کے در پر تھے, ہاتھوں میں تلوار تھی, اپنے اپنے قبیلے کے جوان مضبوط اور رانا تھے, اس کے باوجود بھی کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ 11 ہونے کے باوجود بھی ایک نہتے آدمی کو قتل کرنے کے لیے, صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ان کے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی. اگر یہ چاہتے تو شام ہی کے وقت میں دروازہ توڑ کر بھی اندر آ سکتے تھے, دیوار کو پھاند کر بھی اندر آ سکتے تھے, لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی, نہ تو یہ دروازہ توڑ کر اندر گھسے, نہ دیوار کو پھاند کر اندر آئے, بلکہ انتظار کیا کہ صبح کے وقت میں نبی نکلیں گے تب حملہ کیا جائے گا. یہی ڈر تھا جو اللہ نے اپنے نبی کے دشمنوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیا تھا اور فرمایا تھا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اے میرے نبی, میں نے آپ کے دشمنوں کے اندر آپ کا ڈر بٹھا دیا ہے, نہیں آ سکا کوئی آپ کے پاس. یہ پہلی خصوصیت ہے. اس حدیث کے اندر 5 فضیلتیں آپ کی بیان کی گئی ہیں. مجھے آج نبی کی فضیلت اور آپ کی عظمت ہی کو بیان کرنا ہے. دوسری چیز, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, میں جلدی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو اللہ نے مجھے دی ہے, میرے علاوہ کسی کو نہیں دی. فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اور اللہ رب العالمین نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. پوری زمین کو میرے لیے اللہ رب العالمین نے مسجد بنا دیا. میرا امتی جہاں پر بھی اس کو نماز کا وقت آ جائے اور مسجد نہیں مل رہی ہو تو وہیں پہ وہ نماز کو پڑھ لے, اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول کر لے گا. اگر میرا کوئی امتی پہاڑوں کے دامن میں ہو یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا ریگستان میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہو یا جنگلوں کے اندر جا رہا ہو اور وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں مل رہی ہو, فرمایا وہیں پر وہ نماز کو پڑھ لے, اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول کر لے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے, مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے, ان سارے نبیوں سارے رسولوں کے لیے حکم یہ تھا, ان کی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر وہ نماز پڑھ کے اپنی مسجد سے نکلے اور سفر میں جا رہے ہیں, جب تک دوسری مسجد نہیں مل جاتی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. نمازوں کو اکٹھا کرو, 1 دن کی نماز, 2 دن کی نماز, 5 دن کی نماز, 10 دن کی نماز, جتنے دن کی نماز اکٹھا ہو جائے, جب تک مسجد نہیں ملے گی کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. اب بتاؤ اگر 10 دن کی نماز اکٹھا ہو جائیں یا 15 دن کی نماز اکٹھا ہو جائیں تو کتنا وقت لگے گا, اور ایک ساتھ سب کو ادا کرنا ہو تو انسان کے اوپر کتنا گرا گزرے گا. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے اجازت دے دی, اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں, جہاں موقع ہو وہاں پہ نماز کو ادا کر لیا جائے. کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کے اوپر 2 وقت کی نمازیں اکٹھا ہو جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. 2 وقت کی نمازیں, تو مولانا صاحب کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتا ہے, مولانا صاحب کئی نمازیں اکٹھا ہو گئی ہیں, 2 وقت کی نمازیں اکٹھا ہو گئی ہیں, کیا کروں, پوری پڑھنا پڑے گی یا فرض پڑھ لوں سنتیں معاف ہو جائیں گی؟
مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، فرضی فرض پڑھ لوں، سنتیں پڑھیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، انسان پریشان ہو جاتا ہے. 2 وقت کی اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، 3 کی نہیں پڑھ سکتے، کب تک پڑھتا رہے گا؟ یہاں یہ ہے کہ 3 وقت نہیں، 3 دن نہیں، 30 دن تک بھی اگر دوسری مسجد نہیں ملتی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے نبی فرماتے مجھ سے پہلے رسول، مجھ سے پہلے نبیوں کے لیے حکم تھا، ان کی امتوں کے لیے حکم تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری امت کے لیے نہیں ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. لیکن ہاں یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے مثال کے طور پر بیت الخلا، جس کو آپ لوگ ٹوائلٹ یا لیٹرین کہتے ہیں، اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ارے اس کے اندر تو آپ اپنی زبان سے لفظ اللہ نہیں نکال سکتے، یہ تک کہنا منع ہے. وہاں نماز پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا کبھی آپ نے غور کیا، انسان ٹوائلٹ کے اندر جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، کیا کہتا ہے؟ غفرانک، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. بھئی آپ نے اندر بیٹھ کے کون سا گناہ کر لیا جو باہر نکل کے فوراً آپ کو اپنے گناہ معاف کرانے کی ضرورت پڑ گئی؟ آپ نے تو اپنی حاجت کو پورا کیا، ضرورت کو پورا کیا. وہ حاجت، وہ ضرورت جو اللہ نے خود انسان کے اندر رکھی ہے، باہر نکل کے کہہ رہے ہیں غفرانک، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اس کے اندر بیٹھے وہاں پہ اللہ تیرا ذکر نہیں کر سکے، وہاں پہ تیری بڑائی بیان نہیں کر سکے، وہاں پہ تیرا ذکر نہیں کر سکے ہیں، اے اللہ اس کے لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. پتہ یہ چلا وہاں ذکر نہیں کر سکتے، وہاں نماز کو کیسے پڑھا جاتا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی ذکر میں سب سے بڑی چیز تو نماز ہی ہے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بیان فرما دیا، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسری چیز جو ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے والحمام، غسل خانوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ظاہر سی بات ہے وہاں پر بھی انسان اپنی گندگی کو صاف کر رہا ہے، وہاں پر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور معاف کیجئے گا تیسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقبرہ، اور قبرستانوں کے اندر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ان جگہوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بیان فرما دیا، ارے یہ قبرستانوں میں نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. نبی فرماتے ہیں ایسی جگہ، ایسی مسجد جس کے اندر قبر بنی ہوئی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسی جگہوں پہ بھی نماز پڑھنا منع ہے. آپ غور کیجئے گا، تو ایسی جگہوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے نماز پڑھیں گے، قبرستانوں میں جا کے قرآن پڑھیں گے. ایک حافظ صاحب مجھے ملے، قبرستان میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے کہا حافظ صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، وہ سورہ بقرہ پڑھنے آتا ہوں. کون ہے یہ؟ پتہ نہیں، مجھے ایک صاحب نے بولا ہے کہ میرے ابو کی قبر ہے، اس پہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھ جایا کرو. میں آ جاتا ہوں سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے. میں نے کہا اچھا. دوسرے دن حافظ صاحب کو دیکھا، آئے 10 منٹ بیٹھے، ہو گئی سورہ بقرہ، قرآن بند کیا، چل دیے. میں سوچنے لگا سورہ بقرہ قرآن کی وہ سورت ہے جو سب سے بڑی ہے، اور ایک حافظ آدمی سے بھی کہا جائے کہ آپ بیٹھ کے پڑھو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ آدھا گھنٹہ تو اس کو لگے گا اس کو پڑھنے میں. میں نے کہا یہ کون سے حافظ ہیں، 140 کلومیٹر کی اسپیڈ سے انہوں نے سورہ بقرہ کو پڑھا، 10 منٹ میں پڑھ کے ختم. میں نے ان سے کہا پہلے تو قرآن پڑھنا قبرستان کے اندر منع ہے، دوسری چیز اگر آپ پڑھ بھی رہے ہو تو اس قرآن کا مذاق کیوں بنا رہے ہو؟ 10 منٹ میں کون ایسا حافظ ہے جو سورہ بقرہ پڑھ لے گا؟ ہم نے کہا ایسے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ؟ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ان کا فائدہ ہو یا نہ ہو میرا تو فائدہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا تمہارا کیا فائدہ ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا روزانہ سورہ بقرہ پڑھنے کے مجھے 100 روپے ملتے ہیں، تو میں 10 منٹ میں پڑھوں یا آدھے گھنٹے میں پڑھوں، ملنا تو 100 روپے، تو میرا تو فائدہ ہو جاتا ہے. ایسی جگہوں پر قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ.
اور گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کیا کرو. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو. مطلب کیا ہے؟ گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب یہ کہ قبرستان میں نہیں پڑھی جاتی ہے، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو دوسری چیز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، مجھے جو دوسری خصوصیت اور فضیلت اللہ نے مجھے دی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو کسی رسول کو نہیں دی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری خصوصیت اللہ رب العالمین نے جو دی، فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور اللہ رب العالمین نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. مال غنیمت جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ مال، جیسے دو فوجیں ہیں، یہ آپس میں جنگ کر رہی ہیں، ایک فوج جنگ جیت گئی اور دوسری فوج جنگ ہار گئی. یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی، سامان سارا چھوڑ گئی. اب جیتنے والی فوج نے سامان کے اوپر، مال کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ جو قبضہ کیا ہے اسی مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ رب العالمین نے کسی کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا. اگر پہننے کی چیز ہے تو پہن نہیں سکتے، سواری کی چیز ہے تو سوار نہیں ہو سکتے، کھانے کی چیز ہے تو کھا نہیں سکتے، پینے کی چیز ہے تو پی نہیں سکتے، اور اگر ہتھیار ہے تو اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. کسی کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت مجھے عطا فرمائی اور فرمایا چوتھی خصوصیت اور چوتھی فضیلت اللہ رب العالمین نے مجھے یہ دی ہے وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا ہے. شفاعت جانتے ہیں؟ یہ وہ جماعت ہے، ان کی آپ تم جلسے پہ گئے تھے، ان کی تقریر سننے گئے تھے، یہ تو ہمارے نبی کو شفیع نہیں مانتے، یہ تو ہمارے نبی کو شفاعت کرنے والا ہی نہیں مانتے. آؤ میں بتاتا ہوں شفاعت کرنے والا کس کو کہتے ہیں. فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے مجھے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا ہے. اور یہ شفاعت اور یہ سفارش کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری کے اندر اور بہت سارے محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، بیان فرمایا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اور جانتے ہو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، 50,000 برس کا وہ دن ہوگا، اور سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، انسان پریشان ہو جائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں 1000 سال گزر جائیں گے، 1000 سال گزر جائیں گے. 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، 1000 سال گزر جائیں گے. ابھی سوال و جواب شروع نہیں ہوئے، ابھی نامہ اعمالوں کو تولا نہیں جا رہا ہے، ابھی سوال و جواب بھی شروع نہیں ہوئے. آدمی پریشان ہے، سوچیں گے کیا کریں، کب یہ حساب و کتاب شروع ہوگا، کب یہ اعمالوں کو تولا جائے گا، کب نامہ اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے. انسان انتظار کر رہا ہے ابھی لائن لگا دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے بھائی حساب و کتاب شروع ہو چکا ہے، تو ایک اطمینان آ جائے گا، تسلی ہو جائے گی، ہماری بھی باری آئے گی، ہمارا بھی نمبر آئے گا، جنت یا جہنم اللہ جو فیصلہ کرے گا وہاں جایا جائے گا. لیکن ابھی تو حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا ہے اور 1000 سال گزر گئے. انسان جانتے ہو بڑا بے صبر ہے، اب اس پہ انتظار نہیں ہوگا اور پریشانیوں کو بھی وہ برداشت نہیں کر پائے گا. کہے گا کہ چلو چل کر کسی ایسے آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے یہ کہہ دے اے اللہ اب حساب و کتاب تو شروع کر دیا جائے، بندے تیرے بڑے پریشان ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں. سارے لوگ اکٹھا ہوں گے،
اکٹھا ہونے کے بعد سب سے پہلے جس آدمی کے پاس میں آئیں گے، جس کے پاس میں پہنچیں گے، حدیث کے الفاظ ہے فیاتون آدم، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں آئیں گے اور آدم علیہ السلام سے آ کر کہیں گے اے آدم، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وعلمک اسماء کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز کے نام آپ کو سکھا دیے، وسجد لک ملائکتہ، اور فرشتوں سے آپ کے سامنے سجدہ بھی کروا دیا۔ اے آدم، ہماری حالتوں کو دیکھو، اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیہ، اپنے ہماری حالتوں کو دیکھو اور اپنے رب سے دعا کر دو، اللہ رب العالمین ہمارے سوال و جوابوں کو شروع کر دے، ہمارے لیے سفارش کر دو، ہمارے لیے شفاعت کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار تو بڑے غیظ و غضب میں ہے، آج میرا پروردگار تو بڑے غصے میں ہے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے، مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے۔ اے لوگو اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کے پاس میں چلے جاؤ، اذهبوا الى نوح، تم سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ، یہ سارے نوح علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور نوح علیہ السلام سے جا کر کہیں گے اے نوح قد سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر انت اول الرسل، اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا اور اللہ رب العالمین نے تمہارا نام بھی عبد الشکور رکھا۔ اے نوح، اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کر دو۔ ان کا بھی وہی جواب ہوگا جو جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار تو بڑے غیظ و غضب میں ہے، آج میرا پروردگار تو بڑے غصے میں ہے، نفسی نفسی، مجھے اپنے جان کی فکر ہو رہی ہے، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى ابراہیم، تم سارے کے سارے کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، تم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں پہنچیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کہیں گے اے ابراہیم انت نبی اللہ و خلیلہ، اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنا نبی بنایا اور اللہ رب العالمین نے تمہیں خلیل بھی بنایا، اور یہ خلیل یہ سب سے زیادہ دل سے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو نبیوں کو اپنا خلیل بتایا، ایک ابراہیم کو اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا انت نبی اللہ و خلیلہ، اے ابراہیم اللہ نے تمہیں اپنا نبی بنایا اور خلیل بنایا، اے ابراہیم آج تم ہماری سفارش کر دو، آج تم ہماری شفاعت کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دے دیں گے اور کہیں گے اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کے پاس میں چلے جاؤ، اذهبوا الى موسیٰ، تم سارے کے سارے موسیٰ کے پاس میں چلے جاؤ۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ، اللہ رب العالمین نے آپ کو فضلک اللہ برسالتہ و کلامی، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی، اور جب آپ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ آپ سے باتیں کیا کرتا تھا، آپ کی باتوں کو اللہ سنا کرتا تھا اور اللہ آپ کی اپنی باتوں کو آپ کو سنایا کرتا تھا۔ انت نبی اللہ فضلک اللہ برسالتہ و بکلامی، آپ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، اللہ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی، آپ ہماری سفارش کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے جو پہلے نبیوں نے دیا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار تو بڑے غیظ و غضب میں ہے، تم کسی اور کے پاس میں چلے جاؤ۔ اذهبوا الى عیسیٰ، تم سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جب یہ پہنچیں گے تو کہیں گے اے عیسیٰ انت نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ والقاہ الی مریم و روح من، اللہ رب العالمین نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وکلمت الناس فی المہد صبیا، اور یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ جب اماں کی گود میں تھے تو آپ لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ نے بولنے کی طاقت آپ کو عطا فرما دی تھی۔ اے عیسیٰ اللہ سے ہماری سفارش کر دو۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو یہی جواب دیں گے،
جو پہلے نبیوں نے دے دیا. ان ربی قد غضب اليوم غضبا. اے لوگوں تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتائیں گے اے لوگوں یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ کام تو کوئی دوسرا کرے گا. کہا کون کرے گا؟ کہا کہ تمہیں میں ایک نبی کا پتہ بتا دیتا ہوں جو سب سے آخر میں آئے لیکن امام الانبیاء بن کر آئے, جو سب سے آخر میں آئے لیکن خاتم الانبیاء بن کر آئے, جو سب سے آخر میں آئے لیکن سید الانبیاء بن کر آئے, جو سب سے آخر میں آئے لیکن رحمت للعالمین بن کر آئے. تم سارے کے سارے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلے جاؤ. وہ سارے کے سارے لوگ آئیں گے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ سارا معاملہ مجھے بتائیں گے, میں ان کی باتوں کو سنوں گا, پھر میں وہاں سے چلوں گا اور اللہ کے عرش کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. فاقعوا ساجدا لربی, اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں گا. سجدے میں جا کر اللہ کی اتنی تعریفیں کروں گا جتنا میرا پروردگار چاہتا ہے, اور اتنی دیر تک میں سجدے میں رہوں گا جتنا میرا پروردگار چاہتا ہے. پھر آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے. سر توتا اشفا تشفا, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا, سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تب میں اللہ رب العالمین سے کہوں گا اے میرے پروردگار تیرے یہ بندے بڑے پریشان ہو گئے, اے اللہ کم سے کم ان کا حساب و کتاب تو شروع کر دے. میرے نبی فرماتے ہیں یہی شفاعت عظمیٰ ہے, یہی شفاعت کبریٰ ہے. جب سارے نبی منع کر دیں گے تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کام آئیں گے. اسی کو تو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. یہی شفاعت عظمیٰ ہے, یہی شفاعت کبریٰ ہے. جب سارے نبی انکار کر دیں گے تب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اے اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے. یہ شفاعت میرے نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس جگہ پر تقریباً 5 مرتبہ سفارش کریں گے. 5 مرتبہ. سب سے بڑی سفارش, سب سے بڑی شفاعت تو یہی ہے جو نبی بھی انکار کر دے میرے نبی کریں, یہ سب سے بڑی شفاعت, اس کو شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ کہا جاتا ہے. اس کے بعد 4 یا 5 مرتبہ میرے نبی اور سفارش کریں گے. وہ کس کے لیے جانتے ہو؟ کبھی ان لوگوں کے لیے کریں گے جن کے نامہ عمل برابر بیٹھ گئے, جن کے نامہ عمل زیادہ ہیں گناہ کم ہیں. اللہ نے کہا جنت میں جائیں گے, نبی نے فرمایا اے اللہ تھوڑا جو ان کے جانے کی جگہ ہے, جو ان کا ٹھکانہ ہے, اس سے اور زیادہ درجے عطا فرما دے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے, اور زیادہ درجے دے دیے اور بہتر جنت دے دی. اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے سفارش تیسری مرتبہ ہوگی جن کے نامہ اعمال برابر ہوں گے, نہ زیادہ نہ کم, دونوں کے برابر ہیں. اللہ کے نبی کہیں گے اللہ معاف کر دے, ان کو جانے دے, برابر ہیں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے چلو جانے دیتے ہیں, ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا. پھر چوتھی مرتبہ میرے نبی کہیں گے اب گناہ زیادہ, نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں. اللہ کے نبی کہیں گے پروردگار معاف کر دے. اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے چلو کم ہے لیکن نبی کہہ رہے ہیں معاف کر دیا جاتا ہے, ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا, جنت میں بھیج دیا جائے گا. اس طریقے سے میرے نبی کرتے رہیں گے. اور آخری مرتبہ اللہ کے نبی فرمائیں گے اے اللہ اب تو وہ لوگ جہنم کے اندر رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک دیا ہے. اور جانتے ہو قرآن نے کس کو روکا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اس کو قرآن نے روک دیا. اللہ کے نبی فرمائیں گے اللہ اب مجھے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں, تو وہ رہ گئے جن کو قرآن نے روکا ہے, وہ تو معاملہ ان کا ہے. اس لیے میرے بھائیوں مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لو. یہ شرک وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ نے جنت ان کے اوپر حرام کر دی ہے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو یہ شفاعت کی بات چل رہی تھی. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ, اور مجھے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا گیا. شفاعت کی بات چلی تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اور آیت اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے آ کے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا یہ تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے میرے ماننے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ جو میری بات مان لے وہ تو میرا ہے، اے اللہ اور جو میری بات ماننے سے انکار کر دے تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینے پر آ جائے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اے اللہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو دو دعائیں قرآن کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اللہ کے نبی جب یہ دیکھا کہ ان نبیوں نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت میں مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے، دعا مانگ رہے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ یہ دعا برابر میرے نبی مانگتے چلے جا رہے ہیں، برابر مانگ رہے ہیں، اور اتنا روئے آنسو نکل کر آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں صبح کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور کہا، اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی سے جا کر کہو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، اور آپ کو دو آپشن دیے جاتے ہیں، دو باتیں آپ کو دی جاتی ہیں۔ کہا وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ کل قیامت کا دن ہو، اللہ رب العالمین آپ کی امت کے دو حصے کر دے، ایک حصہ جنت کے اندر چلا جائے اور ایک حصہ جہنم کے اندر چلا جائے، یا تو آپ یہ مان لیجئے یا کل قیامت کے دن آپ کو سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن آپ سفارش کریں گے اپنی امت کی، اس کو مان لیجئے، دونوں میں سے جو بات آپ کو پسند ہو مان لیجئے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کہا اے لوگوں کل قیامت کا دن ہو، میرے سامنے میری امت کے دو حصے کر دیے جائے، ایک حصہ جنت کے اندر چلا جائے، ایک حصہ جہنم کے اندر میری آنکھوں کے سامنے چلا جائے۔ اے لوگوں پھر کس دن کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے؟ کس دن کے لیے مجھے رحمت دو عالم بنا کر بھیجا ہے؟ اے جبریل جاؤ، مجھے دوسری بات پسند ہے، میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ یہ صحیح سے اللہ کے نبی رسول اللہ، آپ اندازہ کیجئے آ جاتا ہے یہ شفاعت کو نہیں مانتے۔ کون شفاعت کو نہیں مانتا؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ شفاعت کہتے کس کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اٹھا کر دیکھو جو مسلم کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا آپ نے؟ کہا اے لوگوں ہر نبی کو ایک ایک دعا دی گئی تھی، بڑی پیاری حدیث بتا رہا ہوں۔ فرمایا ہر نبی کو ایک ایک دعا دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس دعا کو جب بھی مانگو گے تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کے اندر جلد بازی کی، اسی دنیا کے اندر مانگ کر چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس دعا کو مانگ لیا، اللہ نے آسمان سے بھی پانی گرایا، زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، یونس نے بھی مانگ لیا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، موسیٰ نے بھی مانگ لیا، اللہ نے دریا کے اندر 12 راستے نکال دیے، عیسیٰ نے بھی مانگ لیا اس دعا کو، اسی دنیا کے اندر اللہ نے زندہ آسمان پہ بلا لیا۔ ہر نبی اس دعا کو دنیا کے اندر مانگ کر چلے گئے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے اپنی
اپنی اس دعا کو اس دنیا کے اندر نہیں مانگا. اے لوگوں، جب میرے اوپر میں خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، میرے گلے کے اندر چادر کا پھندا ڈالا گیا اور اس کو اتنا گھمایا کہ میری زبان باہر نکل آئی. اے لوگوں، اس وقت بھی میں نے اس دعا کو نہیں مانگا. میرے پاس آسمان سے فرشتہ آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کا استعمال کر لیجئے. میں نے نہیں مانگا. مکہ والوں کے بارے میں نے بد دعا نہیں کی. اے لوگوں، پھر جب میں طائف کے میدان میں پہنچا اور وہاں پر مجھے اتنا مارا گیا کہ میرے جسم سے نکل کر خون میرے نالین کے اندر جمع ہو گیا، میری جوتیوں کے اندر جمع ہو گیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اے لوگوں، جب میرے نبی نے اپنے پاؤں مبارک کو ان جوتیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی تو خون جمع ہونے کی وجہ سے اپنے پاؤں کو نہ نکال سکے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آسمان سے فرشتہ آیا اور کہا اے میرے نبی اس دعا کو مانگ لیجئے. میں نے اس وقت بھی اپنی اس دعا کو نہیں مانگا. پھر میں احد کے میدان میں پہنچا، وہاں پر ایک مشرک نے میرے اتنی زور سے پتھر مارا کہ میرے دانت باہر نکل آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. میں نے اس وقت بھی اپنی دعا کو نہیں مانگا. میں نے اپنی اس دعا کو بچا کے رکھا ہوا ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے انی اختبات و دعوتی، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. امت صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے، کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میری امت پریشان ہوگی. اپنی اس دعا کا استعمال اس وقت میں اپنے رب کے سامنے کروں گا اور اپنی امت کی بخشش کے لیے اس دعا کو وہاں پہ جا کے مانگوں گا. یہ ہے میرے نبی کا مقام و مرتبہ، یہ ہے وہ شفاعت جو میرے نبی کی حدیثوں کے اندر کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے. آج کون کہتا ہے کہ ہم نبی کی شفاعت کے منکر ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم نبی کی شفاعت کے نہیں مانتے، آپ کی سفارش نہیں مانتے؟ نبی کی شفاعت کے ہم ماننے والے ہیں. اس کے ساتھ میں اس کو بھی جوڑ لیجئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت الکرسی تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہاں پہ یاد ہوگی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ہم یہ کہتے ہیں سفارش تو کریں گے، ہمارے نبی بھی کریں گے، لیکن اس کی اجازت سے کریں گے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے. اتنے سے مسئلے کو کتنا بڑا مسئلہ بنا دیا. شفاعت نہیں مانتے، سفارش کے منکر ہے، شفاعت کے منکر ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے میرے نبی سفارش کریں گے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں میرے نبی بھی کریں گے لیکن اس کی اجازت سے کریں گے، بس یہ بات ہے. اور دوسری بات وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے نبی بھی سفارش کریں گے لیکن اسی کی کریں گی جس کی رب چاہتا ہوگا. نبی بھی سفارش کریں گے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، نبی بھی سفارش کریں گے. دیکھو نبی رحمت دو عالم بن کر آئے کہ نہیں آئے؟ نبی رحمت للعالمین، نبی یہ کیسے چاہیں گے کہ ہمارا کوئی امتی جہنم کے اندر چلا جائے؟ لیکن اللہ نے کہا مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، مشرک کو جہنم میں ہی رہنا ہے. تو اللہ نے کہا نبی بھی اسی کی سفارش کریں گے جس کی اللہ چاہتا، مشرک کی نبی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی بھی یہ فرما دیں گے اللہ جس کو قرآن نے روک دیا اب تو صرف وہی لوگ رہ گئے. یہ چھوٹا سا مسئلہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ یہ نبی کی شفاعت کے منکر ہیں، یہ نبی کو سفارش ہی نہیں مارتے. میرے بھائیوں، یہ چوتھی چیز تھی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا، کسی بھی رسول کو یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا. پانچویں چیز اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، اپنی اپنی بستی کے لیے ہوا کرتے تھے.
اپنے اپنے ملک کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگو میں نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس